بہت تیز بارش ہو رہی ہے اور اللہ رحمت برس رہی ہے. روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے اس بارش کا کہ روزے جو ہیں وہ بہت گرم ہو گئے تھے ابھی 3 4 5 پچھلے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس کو ٹھنڈا کر دیا. اور مجھے دوستو اس وقت ریڈیو پہ ککڑیاں نظر آئی ہیں, ککڑی. اور افطاری کے لیے میں یہاں سے کہیں سے ککڑیاں ضرور خریدوں. ککڑی آپ نے کھائی ہوگی, مجھے اب یہ نہیں پتا کہ کہاں. جنہوں پنجابی تر آکھی دا طرح آ گئی ہیں, اس کو ککڑی کہتے ہیں. تو میں وہ ضرور ابھی خریدوں گا. دوستو آج مدرس ڈے ہے. ماں جیسا عظیم رشتہ, اس کا دن آج منایا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر. اور ماں کے حوالے سے آج میں نے ایک نظم جو ہے پرانی میں نے آج لکھی. میں آپ تمام کی نظر کروں گا کہ تیری آغوش کی ٹھنڈک ہے ابھی تک مجھ میں, تیری آغوش کی ٹھنڈک ہے ابھی تک مجھ میں, اسی لیے تو زمانے کی تیز دھوپوں میں وجود ناتواں کا بار لیے پھرتا ہوں. تیری آغوش کی ٹھنڈک ہے ابھی تک مجھ میں, اسی لیے تو زمانے کی تیز دھوپوں میں وجود ناتواں کا بار لیے پھرتا ہوں. تیرے دیدار کو مدت سے ترستی آنکھیں خواب میں بھی رخے کوثر تلاش کرتی ہیں. تیرے دیدار کو مدت سے ترستی آنکھیں خواب میں بھی رخ کوثر تلاش کرتی ہیں. ہاں دوستو, ماں کا چہرہ تو حوض کوثر کی طرح کا ہی ہوتا ہے, یا شاید حوض کوثر ماں کے چہرے کی طرح ہوتا ہے, وہ پاکیزگی. دوستو, جن لوگوں کی مائیں حیات ہیں ان کے لیے میں بہت دعا گو ہوں, جس میں میں خود بھی شامل ہوں. الحمدللہ میرے والدین حیات ہیں, اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ جن کے والدین زندہ ان کو طویل عمر دے اور ان کو زندگی عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے. اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے لیے میری بہت ساری دعائیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے, ان کی اگلی منزلیں آسان فرمائے. اور دوستو, یہ جو ماں باپ ہیں یا جو ماں ہوتی ہے, یہ جاتے نہیں ہیں کہیں, یہ رہتے ہیں ہمارے ساتھ, رہتے ہیں ہمارے اندر ہوتے ہیں. اور بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو ان کی زندگی کے اندر مان لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں, پا لیتے ہیں, یا ان کی اہمیت کو جان لیتے ہیں. اور بڑے بدنصیب ہوتے ہیں وہ لوگ, شخص جو اپنے ماں باپ کی حرمت کو نہ پہچانے. دوستو, آج ماؤں کا دن ہے. ماؤں کے لیے, ماں کے لیے یا باپ کے لیے, دونوں کے لیے میں شاید ساری زندگی بات کر سکتا ہوں, بول سکتا ہوں, الفاظ ختم نہیں ہو سکتے. لیکن دوستو, ماں جو ہے یہ مجھے اس دن سمجھ آئی جب میری شادی ہوئی, اور جب پہلی بار ہمارے بڑے صاحبزادے علی صاحب کی آمد کی اطلاع ہم تک پہنچی, اور پھر اس کے بعد جو پیدائش تک کا سلسلہ تھا, تو مجھے پتہ یہ چلا کہ آج تک جب علی کو پال لیا, اور ماشاء اللہ علی اب 18 سال کا ہے, 19 سال کا, تو ماں اور باپ بہت بڑے ہوتے چلے گئے. تو علی کے بعد آج علی ماشاء اللہ ہو گیا میرا بیٹا 19 سال کا. تو میں آج یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب میں چھوٹا سا, میں نے یہ بات میں جانا, جب میں چھوٹا سا تھا ماں کے پیٹ میں, ابتدائی ادوار کی بات کر رہا ہوں, ابتدائی مہینوں کی, اور میں نے جب ٹانگیں چلائی تھیں ماں کے پیٹ کے اندر, تو میری ماں کو بہت تکلیف ہوئی, کہ میں نے بعد میں جانا. اور وہ راتوں کو صحیح سے رات سو نہیں سکتی تھی, اٹھ کے بیٹھ جایا کرتی. پھر جب میں پیدا ہوا تو اس تکلیف کے عمل سے میری ماں گزری. پھر ماں نے پہلے اپنے پیٹ میں خوراک میں حصے دار بنایا تھا اللہ کے حکم سے, اور پھر اس نے مجھے دودھ پلانا شروع کیا, وہ بھی اسی کے وجود کا حصہ تھا. آپ کو پتہ ہے دوستو, جب ہم دانت نکالنا شروع کرتے ہیں, سب سے پہلے ہماری ماں سب کو بتاتی ہے, لوگ ماشاء اللہ اتنے دانت نکالنے شروع کرتے ہیں. وہ اس لیے بتاتی ہے کہ اتفی نے, میں نے جب دودھ پیتے ہوئے پہلی بار وہ نوکیلی
چونکیں نکلتی ہیں، چونچوں سے پہلی بار تکلیف اور ایزا پہنچائی تھی اور اریٹیٹ ہو کے مسوڑوں کو دبایا تھا، تب میری ماں کو پہلی بار پتہ لگا تھا کہ میرے دانت نکل آئے ہیں، نکلنے والے ہیں، اور اسے بڑی تکلیف سے اپنے جسم سے جدا کر کے اور پھر بڑی متانت سے دوبارہ مجھے دودھ پلایا تھا۔ دوستو، ماں جیسا رشتہ اس کائنات میں ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، ماں جو ہے وہ ایک وہ عظیم رشتہ ہے جو پھر ساری زندگی ہمارے کپڑے بھی دھوتی ہے، پھر ساری زندگی ہمیں کھانا بھی پکا کے کھلاتی ہے، پھر ساری زندگی ہماری ماں ہماری باورچن بن کے رہتی ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے گا کہ وہ اس ساری زندگی کی نوکری کے کبھی پیسے بھی نہیں لیتی، ہم سے کبھی معاوضہ طلب نہیں کرتی۔ اس کا معاوضہ صرف اتنا ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، اس سے پیار کریں اور اس کی زندگی میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں اور کسی قابل ہو جائیں۔ ہماری ماں ہم سے کچھ نہیں مانگتی۔ ماں اور باپ یہ دو واحد رشتے ہیں جو دینے والے ہیں، یہ وہ دو واحد رشتے ہیں جو چاہتے ہیں ان کا بچہ ان سے آگے نکل جائے۔ دوستو، ماں جب نہیں رہتی تو پھر موسیٰ علیہ السلام جیسی جیت ہستی کو اور پیغمبر کو کہہ دیا جاتا ہے کہ موسیٰ جوتیاں اتار کے کوہ دور پہ آؤ اور ذرا دھیان رہے کہ تمہارے پیچھے دعا کرنے والے لب خاموش ہو چکے ہیں۔ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں پڑھے ہیں، دیکھے ہیں، اخبار میں آتا ہے وہ لوگ جو اپنی ماؤں کو گھروں سے نکال دیتے ہیں یا اپنی بیویوں کے کہنے پر اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ اپنی ماؤں کو برا بھلا کہتے ہیں یا ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ ان پر اپنا خاص رحم فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتانا تھا کہ وہ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے تو اس نے دنیا کے تمام رشتوں میں سے ماں کو چنا، اور ماں جو ہے وہ اس کے رشتے، اس کی محبت کو بیان کرتے ہوئے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں جتنی محبت کرتا ہے۔ دوستو، یہ ہے ماں، اور ماں کسی کی بھی ہو وہ سب کی ماں ہوتی ہے، یہ واحد رشتہ ہے۔ خیر رشتے تو بڑے اچھے، ماں بہن اور باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ تو وہ ہے جو سارے سانجی ہوتے ہیں، لیکن ماں جو ہے اس کے اندر ایک بڑی عظمت اور اہمیت کا حامل رشتہ ہے۔ دوستو، جن لوگوں کی مائیں ہیں اس سے گزارش ہے اپنی ماؤں سے محبت کیجیے، احترام کیجیے اور خوش رکھیے، کیونکہ جب ماں باپ جس کے راضی ہوتے ہیں اس کا رب بھی راضی ہو جاتا ہے اور اس کی سولیاں ہو جاتی ہیں۔ اور میں ان خوش نصیبوں میں سے الحمدللہ ہوں کہ، اور میں نہیں، میرے سارے بہن بھائی الحمدللہ کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں اور ہمارے ماں باپ الحمدللہ ہم سے خوش ہیں۔ شاید اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ آپ کی ماں کو آپ سے اور آپ کی بیوی سے اور آپ کے بچے سے کوئی گلہ ہی نہ ہو، شکوہ نہ ہو۔ اور یہ مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم 5 بھائی مل کر یہ کر سکتے ہیں تو پوری دنیا میں یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے، فوقیت کیا ہے اور یہ کتنے اہم ہیں ہماری زندگی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کی جو زندہ ہیں ان کو لمبی حیاتی دے، اور جو ناہنجار ہیں، بے وقوف ہیں مجھ جیسے نمانے جو بہت زیادہ ان رشتوں کو نبھا نہیں پاتے، ان کو اللہ تعالیٰ موقع بھی دے وہ ان رشتوں کو نبھائیں اور اس اہمیت کو جانیں۔ آمین۔ آپ سب کو مدرس ڈے مبارک ہو، اور میں آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ مائی فرسٹ لو مائی موم، یہ میں نے ٹی سی ایس کے آفس میں آج سے 18-20 سال پہلے پڑھا تھا، تب سے واقعی مجھے لگتا ہے کہ میرا پہلی محبت میری ماں
ہی ہے اور تھی اور رہے گی۔ دوستو لاہور کا موسم بڑا خوبصورت ہے، یہ دیکھیے بادل، کالے بادل، اور یہ بھارت روڈ، اور آپ بھی اس موسم کو انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ باہر نکلیں۔ بہت مزے کا موسم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دن میں رات ہو گئی، یہ دیکھیے اس قدر خوبصورت موسم ہے۔